بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حلقہ ذکر میں اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں، تو آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے سلطان مراد کا۔ یہ ترکی کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، ان کا واقعہ ہے۔ اور ان کی عادت تھی کہ یعنی خلیفہ سلطان مراد جو تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر رات کو عوام کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ اور اس نے ایک رات اپنے سیکورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ تو شہر کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ انسان تھا، اور لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ۔ تو لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں اٹھایا نہیں ہے؟ کیوں نہیں اٹھایا کسی نے؟ اور یہ کون ہے اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بہت برا اور گناہگار انسان ہے۔ تو سلطان مراد کہنے لگا کہ کیا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر لے چلیں۔ تو لوگوں نے میت گھر پہنچا دی، اور اس کی جو بیوی تھی، اس آدمی کی جو مر گیا تھا، اس نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ چلے گئے، بادشاہ اور اس کا سیکورٹی انچارج جو تھا غلام، وہ وہی عورت کا رونا سنتے رہے۔ اور وہ عورت روتے روتے کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد بڑا متعجب ہوا، حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو اس کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگی کہ مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جاتا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اور اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا کہ الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ برا آدمی ہے، اور میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ، جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے غسل دینا ہے، نہ تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ہی تجھے دفنانا ہے۔ اور وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ روح پڑا اور کہنے لگا کہ میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ وقت، علماء، اولیاء اور کثیر عوام تعداد نے پڑھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں گی۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العبرۃ بالخواتیم، کہ کس مرنے والے کے جو ہے اس کے خاتمے کا اعتبار ہے کہ اس کا خاتمہ کس حالت میں ہوا۔ اگر اس کا خاتمہ اچھی حالت میں ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس کے حسن خاتمہ سے تم بھی سبق سیکھو کہ تمہارا بھی جو ہے نا خاتمہ اچھا ہو۔ اگر اس کا خاتمہ برا ہوا ہے تو تمہیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ کیوں برا ہوا ہے، اور پھر تمہیں بھی عبرت پکڑ کر، اس کے خاتمے سے عبرت پکڑ کر، وہ جس گناہ کے اندر وہ مبتلا تھا تمہیں بھی اس گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مراقبہ فرمائے۔